دوستوں، میں عبداللطیف صالح آپ کو میری طرف سے سلام، آداب اور بہت پیار۔ آج کا جو ایک ٹاپک ہے میرا، اپنے آپ میں ایک ایکسپلینیٹری ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، آپ کو چاند نظر آ رہا ہے، دمون، یعنی کہ عربی میں ہم کہتے ہیں قمر یا چاند۔ اس چاند کے بارے میں کچھ شیئر کرنا ہے یا ہم بات کریں گے۔ کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، کوئی مذہب کا ٹاپک نہیں ہے، یہ بالکل ایک رمضان یا اس چاند کی بات ہے جو میں نے آج 14ویں روزے کے دن، یعنی کہ 8 مئی کے دن صبح سحری کے لیے جب ہم اٹھے اس وقت دیکھا، جب میں کھڑکی کے پاس ہی سویا تھا اپنے گھر میں، اور جیسی آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں سامنے مجھے چاند نظر آ رہا ہے جو اسکرین پر ہے۔ بہت خیال آئے اسے دیکھ کر میرے دل میں، میرے من میں، ذہن میں، کہ عظیم الشان اس اللہ رب العزت جس کا نام سب سے بڑا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جب دیکھا تو بہت سے خیال دل میں آئے اور پریشان ہو گیا۔ اور جو بیک گراؤنڈ میں اپنے اسٹارٹ میں ویڈیو کے گانا سنا، چاند اپنا سفر، لتا جی کی آواز میں، چاند اپنا سفر ختم کرتا رہا۔ جی بالکل، چاند نے سفر شروع کیا تھا ایک رمضان سے، چاند رات سے۔ تو کیوں چاند کو اتنی اہمیت ہے اسلام میں؟ چونکہ مسلمان، میں نے اسلام لفظ استعمال کیا چونکہ ٹاپک اسلام کے حساب سے ہم اس پہ ذکر یا ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو جانکاری صرف اتنی ہے کہ جس طرح سے دنیا میں لوگ الگ الگ پرانتوں میں، کمیونٹی میں یا ریلیجن میں یا ملکوں میں الگ الگ جو مانیتا رکھتے ہیں خداؤں کو لے کر، تو کچھ پنچانگ، کچھ ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی جو ستارہ پرست کہتے ہیں وہ لے کر چلتے ہیں۔ پر اسلام میں تو یہ سب چیزیں منع ہیں، حرام قرار دی ہیں، فاربیڈن ہیں۔ پر اللہ نے ایک اجازت دی ہے کہ چاند تمہارے لیے میری طرف سے ایک نشانی ہے، اور جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یا آرٹیفیشل نہیں ہو سکتا یا نہیں ہے۔ جس دن سے دنیا قائم ہے، بگ بینگ تھیوری جسے ہم سائنس کے مطابق کہتے ہیں، یا ہم کہیں کہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان یا پہلا پروش دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس زمانے سے یا اس کی کئی صدیوں پہلے سے بھی چاند آسمان میں ہوگا، اس میں کوئی دو رائے، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو چاند جس دن ہمیں نظر آتا ہے، اس میں قرآن میں جگہ فرمایا ہے کہ بالکل یہ کھجور کی پتی کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند جب باریک ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ جو رمضان کا چاند ہوتا ہے اسپیشلی باریک ہوتا ہے، اور وہ کافی باریک ہوتا ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، کمپیریزن میں۔ اور ہم نے جب اسے دیکھا تو اللہ نے فرمایا، یا چاند کہتا ہے کہ شروع ہو جائے، یہ حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے، اب روزے رکھنا چالو کیجیے۔ اور ہم روزے رکھتے ہیں۔ روزے بھی کوئی مسلمانوں کے لیے یا اسلام مذہب میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے جتنے مذہب ہیں ان میں روزے، یہ مانیتا روزوں کی یا یہ روزہ رکھنے کی یا اپواس کرنے کی چیزیں چلتی آئی ہیں۔ اور قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ لوگوں، یہ روزے جو آپ رکھ رہے ہو آپ کے اوپر فرض ہیں، اور یہ پہلے سے چلتا ہے، ان لوگوں پہ بھی تھے، سو تم پر بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو پچھلے مذہبوں میں، جو ہمارے پہلے اسلام کے پہلے یا اور بھی مذہب ہے، اس میں دیگر، اس میں پیغمبروں کی ایک اچھی خاصی لسٹ ہے، تو بے شک وہ لوگ بھی اسی چیز پہ چلتے آئے۔ تو آج 14واں چاند ہے اور اس نے پہلا اسٹیج پار کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گول ہے اور کتنا صاف اور کلیئر ہے، اور یہ اپنے سیکنڈ اسٹیج میں جائے گا، اور آخری دن جب 29ویں روزے کی رات میں آئے گا، بتائے گا کہ اگلے دن آپ عید منائیے اور مہینہ بدل جائے گا، ہم اگلے مہینے میں داخل ہوں گے۔ کتنا آسان قدرت نے ہمارے لیے بنایا کہ آپ کو کوئی میسیج کی ضرورت نہیں ہے، میسیج میں نے آلریڈی آسمان میں آپ کے لیے فٹ کر لیا، آپ اسے فالو کیجیے، یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ اور بھلا تو دیکھو زمین سے آسمان تک ہمیں کوئی چیز اس کے بیچ میں آسمان اور زمین کی نظر آتی ہے جو ایک جوڑ یا تمبو میں جیسے ایک بامبو ہوتا ہے، یا کوئی بامبو اسٹک یا کوئی لکڑا لگا ہوتا ہے، کوئی پلار نہیں نظر آتا ہے۔ یہ کلیئر ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو بے شک ہم چاند پہ چلتے ہیں۔ چاند، پورنیما وغیرہ بہت سی چیزیں اور مذہبوں کی مانیتائیں، رسمیں، پرمپرائیں جڑی ہیں۔ تو یہ سمپل ہے کہ یہ عید کا چاند ہے، چاند نے اپنا سفر طے کیا اور ہمیں آج 14ویں پہ لایا۔ اور اس طرح سے جس دن میں نے اس چاند کو اپنے فون میں ریکارڈ کیا اور آپ کو دکھایا، یہ 8 مئی کا ہے، جس دن 14واں روزہ تھا۔ آج ہم 18ویں روزے میں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، صبح اٹھ کر آج بھی نظر آ رہا ہے، اتنے ہی بجے 4-5 کے قریب جب سحری کو اٹھتے تو وہ بدلتا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے سامنے وہ چیز آتی ہے، چھوٹی سی بڑی ہوتی ہے، پھر چھوٹی ہوتی ہے۔ بہت سوچنے والی بات ہے جو انسان کو حیران کر دے اور سوچنے پہ مجبور کر دے۔ کون چلا رہا ہے اس سسٹم کو، اس لونار سسٹم کو، اس سولار سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟
سوچنے والی بات ہے۔ تو بے شک جس نے دنیا بنائی اور اسی کی نشانی پہ چلنا ہوگا۔ اور جسے ماتھے پہ بندی ہوتی ہے تو خوبصورتی آ جاتی ہے، نکھار آتا ہے۔ بالکل آسمان میں جب چاند ہوتا ہے تو خوبصورتی ہے، اس پہ 4 چاند لگ جاتے ہیں، نکھار آتا ہے۔ کالی رات ہوتی ہے، آسمان چادر کی طرح بچھا ہے، اس پہ تارے ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، اور یہ چاند چمکتا ہے۔ یہ کس نے کیا؟ بھلا کون ہے وہ اور کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے منزل مقرر کی تاکہ تم دن اور رات کا اندازہ لگاؤ۔ سورج اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ، یہ اپنے اپنے مدار یعنی کہ اپنے اپنے سسٹم میں ایکسس میں روٹیٹ کر رہے، یہ بھی بات قرآن نے بتائی۔ ٹھیک ہے، تو اب چاند نے اپنا سفر طے کیا اور اس نے ہمیں یہاں تک لایا۔ یہ آگے پھر دیکھیے گا اور عید منائی جائے گی۔ بس یہی اس کے بارے میں بتانا تھا کہ یہ چاند ہے اور ہم نے اس کے راستے پہ چلے، اس نے ہمیں دشا ایک راہ بتائی۔ تو یہ ہے چاند اور یہ ہے اس کا سفر۔ اب بات ہے روٹیشن کی، اس کے جو ایک ہر سال کتنے دن کا فرق پڑتا ہے۔ تو ادھارن یا ایگزامپل کے لیے میں موٹا موٹا ایک ایگزامپل دوں گا جس سے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ پچھلے سال میرے بابا کا انتقال 22 مئی کو ہوا اور رمضان 6 مئی کو شروع ہوا تھا، 17واں یا 16واں روزہ تھا۔ اس بار 25 اپریل کو شروع ہوا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پچھلے مہینے سے اگر ہم رمضان پکڑیں گے تو میرے بابا کی جو موت کا دن تھا وہ 10 یا 11 دن نیچے آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ میں نے بچپن میں جب چاند رمضان کو دیکھا تھا تو وہ گرمی کے سیزن میں نے سمر ویکیشن میں ہوتا تھا، اسکول کی چھٹیوں میں، اب وہ روٹیٹ کر کے مجھے پھر سے اس گرمی میں لے آیا۔ میری عمر کے 36 سال بیت گئے اسے دیکھنے، اور بچپن کے کچھ جوڑوں گا تو 44 سال، یعنی ہر سال رمضان اپنی ایکچول کیلنڈر کے حساب سے، جو شمسی کیلنڈر ہوتا ہے یعنی کہ سن جس پہ ہم انگلش کیلنڈر کہتے ہیں، اس کے مطابق 11 دن نیچے آتا ہے۔ یعنی 3 سال میں رمضان 1 مہینے کا راستہ بدلتا ہے۔ تو ملٹیپلائڈ بائی 12 اگر ہم جائیں گے اور اس کو انٹو 3 کریں گے 36، تو 36 سال میں 1 سال کا پورا دور پورا کرتا ہے۔ یہ سب میں بڑا لاجک ہے۔ تو یہ رہی کچھ باتیں چاند کے بارے میں اور اس کی ہم سب کے مذہب میں الگ الگ مانیتاؤں کے بارے میں۔ آپ نیٹ پہ بھی کافی کچھ کھنگال کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایک مذہب کی نشانی نہیں پکڑتے ہیں، پر اس کی مانیتا ہونے کی وجہ سے اور قدرت کی عظیم و شان نشانی ہونے سے اس کو ہم ایک مذہب کا اینگل دیتے ہیں اور اسے اپنے جھنڈوں پہ، فلیگ پہ چاند یا ستارہ دکھایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی واد والی یا اوفنس والی بات نظر نہیں آتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ چاند کے بارے میں جانکاری، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کافی لمبا ہوتے جا رہا ہے، اسے یہاں ختم کریں گے۔ آپ کو پسند آئے گا اور اگلی بار پھر کوئی نیا ٹاپک لے کے آؤں گا، تو تب تک کے لیے آپ سے ودا چاہوں گا۔ آپ کا دوست عبداللطیف۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔